السلام علیکم۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کو ایک معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف عقیدے کی بات ہے یا اس کے پیچھے کچھ ٹھوس دلائل بھی ہیں؟ ایک ماخذ کے مطابق اس کے 4 بڑے پہلو ہیں، بالکل ادبی خوبصورتی سے لے کر سائنسی اشاروں تک۔ تو چلیں آج اسی پر بات کرتے ہیں اور ان دلائل کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں، بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ ماخذ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے، مطلب ایک ایسی چیز جو صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی بلکہ آج بھی ریلیونٹ ہے۔ لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ اس بڑے دعوے کے پیچھے ثبوت کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی دلیل وہ ہے قرآن کی زبان، اس کا ادبی انداز۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ اس کا جو سٹائل ہے، جو اسلوب ہے، وہ اتنا الگ، اتنا منفرد ہے کہ اس جیسا کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ زبان بہت خوبصورت ہے، نہیں، بات اس سے کہیں گہری ہے۔ ماخذ یہ کہتا ہے کہ عربی زبان کے بڑے سے بڑے ماہر، بڑے بڑے شاعر اور ادیب، وہ بھی مل کر اس جیسا کلام نہیں بنا سکے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس سے آپ کہہ لیں کہ لسانی طور پر بے مثال بناتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، قرآن نے خود یہ چیلنج دیا ہے، ایک کھلا چیلنج۔ اور ماخذ کے مطابق یہ چیلنج 1400 سال سے زیادہ عرصے سے اپنی جگہ پر قائم ہے اور آج تک کوئی سے قبول نہیں کر پایا۔ اچھا، زبان کی بات تو ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، اور یہ ہے سائنس۔ یہاں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ قرآن میں کچھ ایسی سائنسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کا علم انسان کو صدیوں بعد میں جا کر ہوا۔ یہاں 2 بہت دلچسپ مثالیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کائنات پھیل رہی ہے، یہ بات سائنس نے پچھلی صدی میں جا کر دریافت کی ہے، اور دوسری یہ کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے، جو آج بائیولوجی کی بنیاد ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں تصورات ماخذ کے مطابق قرآن میں صدیوں پہلے سے موجود ہیں۔ اور بس یہیں آ کر اصل سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب نہ دوربین تھی نہ مائکروسکوپ، تو اس زمانے میں یہ معلومات، یہ علم آخر آیا کہاں سے؟ چلیں ٹھیک ہے، مان لیا کہ متن میں حیران کن علم موجود ہے، لیکن ایک سوال اور بھی ہے، کیا وہ متن آج بھی اپنی اصلی حالت میں ہے؟ اور یہی ہمیں تیسری دلیل کی طرف لے جاتا ہے، قرآن کا تاریخی تحفظ۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں 1400 سال سے بھی زیادہ کے عرصے کی۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا وقت جب کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، جنگوں میں جل جاتی تھیں، ضائع ہو جاتی تھیں۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے باوجود قرآن کا متن مکمل طور پر محفوظ رہا۔ ماخذ کا دعویٰ یہ ہے کہ بہت سی دوسری پرانی کتابوں اور صحیفوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں، لیکن قرآن کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ آج بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا یہ شروع میں تھا، ایک حرف کا بھی فرق نہیں، ایک زبر زیر کا بھی نہیں۔ تو ہم نے ماضی کی حفاظت کی بات کر لی، اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری پہلو کی طرف، اور یہ ہے مستقبل کے بارے میں، یعنی وہ پیشین گوئیاں جو قرآن میں کی گئیں اور پھر وقت نے انہیں سچ ثابت کر دیا۔ اس کی سب سے مشہور مثال رومیوں کی فتح کی پیشین گوئی ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ قرآن نے اس وقت ان کی جیت کی خبر دی جب وہ بری طرح ہار چکے تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دوبارہ اٹھیں گے۔ لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ جو کہا گیا تھا وہ حرف بحرف پورا ہوا۔ اور یہ تو صرف ایک مثال ہے، ماخذ کے مطابق یہ تو بس ایک جھلک ہے۔ قرآن میں مستقبل کے بارے میں ایسی اور بھی کئی خبریں ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ اس کے علم کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ تو آئیے ان چاروں نکات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ پہلا، ایک ایسی زبان جس کی کوئی نقل نہیں کر سکتا۔ دوسرا، ایسا سائنسی علم جو اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ تیسرا، ایک ایسا متن جو 1400 سال سے بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ ہے۔ اور چوتھا، ایسی پیشن گوئیاں جو بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ تو پھر آخری اور سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ جب یہ چاروں چیزیں یعنی زبان کا معجزہ، سائنس، تاریخی حفاظت اور مستقبل کی خبریں، جب یہ سب ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ مل کے کیا تصویر بناتی ہیں؟ ماخذ کے مطابق یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اور اسی سوال پر غور کرنا اس پوری گفتگو کا مقصد ہے۔